نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی معبود برحق ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں اس بڑی کائنات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو بسایا، ان میں سے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی بہترین ہستیوں کی صفات بیان کی ہیں، ان کی تعریف بیان کی۔ آیت کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے کیا اور بتایا کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا ہے، ان کو رسول بنا کر کے اللہ رب العزت نے لوگوں میں مبعوث کیا تاکہ وہ اپنے منصب رسالت پر فائز ہو کر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، دعوت و دین کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ کی تعریف بیان کی اور کہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ محمد کے ساتھ ہیں وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں یہ رحم دل ہیں، آپس میں یہ پوری شفقت اور نرمی کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کی صفات، ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے بیان کیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ یا تو حالت رکوع میں ہوں گے یا سجدوں کی حالت میں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کا فضل، اس کی توفیق، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا عین مقصد ہے۔ یہ سجدے اور رکوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان سجدوں کی کثرت کی وجہ سے، نمازوں کی ان پابندیوں کی وجہ سے آپ ان کے چہروں پر اس کے آثار بڑے نمایاں دیکھو گے، روشن چہرے ان کے نظر آئیں گے۔ یہاں ایک مغالطہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی پیشانی پر لگنے والے اس نشان کی وجہ سے نظر آتا ہے، یا پھر یہ علامت سمجھی جاتی ہے کسی انسان کو متقی بنانے کے لیے، کسی انسان کو پاک باز اور ایک نیک انسان ثابت کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ پیشانی پر وہ ایک اثر اور ایک نشان ضروری ہے، جبکہ علماء نے
اس سلسلے میں کافی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تمام مسئلہ اسکن کی اس کی اپنی خوبی کی وجہ سے ہے. یعنی اگر کسی کی اسکن اگر سینسیٹیو ہے تو وہ اس کو جلدی اثر قبول کر لیتی ہے، لیکن اگر کسی کی نہ ہو وہ 1000 سجدے بھی کر لے لیکن اس کے پیشانی پر یہ اثر نمایاں نہیں ہوتا ہے. تو کبھی اس نشان کو دیکھ کر کے کسی پر فیصلہ کر دینا اور کسی کے خلاف فیصلہ کر دینا یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہاں اللہ رب العزت نے صحابہ کی خوبیوں میں جو ایک خوبی بیان کی ہے کہ ان کے چہروں پر روشنی آپ دیکھو گے کہ ان کے چہرے یہ ایمان اور جو ان کے دلوں میں تقوی ہے اس کی وجہ سے چمکیں گے. اور ایک معنی مفسرین نے بیان کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ نماز کے بڑے پابند ہوں گے، کثرت سجود اور کثرت رکوع، نمازوں کی پابندی جن کی عادت ہوگی، یہ قیامت کے دن ان کے چہروں کی روشنی کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے. تو گویا اس آیت میں جو محل شاہد ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کے سب سے بہترین ہستیوں جن میں سر فہرست اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کی تعریف کے بعد آپ کی تربیت میں رہنے والے آپ کے صحابہ کی خوبیاں بیان کی. اور ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی اللہ نے بیان کی رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. ان کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مشفقانہ ہے، رہنمائی کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، آپسی تعلقات کو کبھی خراب نہیں کرتے. اور یاد رکھیں آپسی تعلقات کو تادیر قائم رکھنے کے لیے آپسی رحم و کرم کا معاملہ ضروری ہوتا ہے، اور یہی صحابہ کے اندر تھا. اور اس خوبی کی وجہ کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ صفوں میں ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اکیلے میں بھی نمازیں جب پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی خوشنودی، محض اللہ کو راضی کرنا ان کا مقصد ہے. دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی اغراض و مقاصد ان کے کوئی مقاصد میں نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، جس کے سبب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ صحابہ تھے جن کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع بموقع تربیت کی تھی. ان کے درمیان یہ اخوت، یہ ایمانی اخوت، یہ بھائی چارہ کیسے قائم ہوا؟ ہم اگر قبل از ہجرت واقعات اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کو انہوں نے، اذیتوں کو جھیلا، اور ایمان پر ڈٹے رہے، قائم رہے. اور یہ ایمانی اخوت ان کی قائم رہی، گرچہ کہ ان کا تعلق خونی رشتہ نہ بھی رہے، لیکن صرف اور صرف ایمانی اخوت کی بنیاد پر، یہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ان کے دل آپس میں ملے رہے، جڑے رہے. پھر اگر ہم ہجرت کے بعد کی بات کریں تو وہاں پر پھر مہاجرین اور انصار کی بڑی جماعتوں کا آپسی میل، آپسی بھائی چارہ، یہ دنیا رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قائم کی. آپسی اخوت و محبت، مودت و الفت، اور یہ بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ بے لوث محبت جو صحابہ کی آپس میں تھی، اس کو اللہ رب العزت نے مختصر کلمات میں قرآن کریم میں بیان کیا رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی وقتاً فوقتاً تربیت کرتے رہے، آپ نے ان اسباب کی طرف صحابہ کو رہنمائی کی، تعلیم دی کہ جن کو اپنانے کے بعد ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنے لگے اور اس سے واقعتاً دل سے اس کی قدر کرے، دل سے اس کی عزت کرے، جو بھی تعلقات اس کے ساتھ قائم کرے وہ دل سے قائم کرے. ورنہ چہرے پر مل لینا، سامنے تعریفیں کر لینا اور پیچھے جا کر کے برائی کرنا، یہ ایک مومن اور مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیج صحابہ کی دلوں میں بو دیے تھے، جس کے سبب وہ ظاہر جیسے تھے باطن ان کا ویسا ہی تھا، اور باطن جیسا تھا ظاہر بھی ویسا ہی تھا. سب سے پہلی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، جنت میں تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ حقیقی مومن نہ ہو جاؤ. یعنی ایمان تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے درمیان آپسی الفت، محبت، مودت اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ تم کرنے نہ لگ جاؤ. یعنی مسلمان ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر آپ نے کلمہ پڑھ لیا، میں اپنے طور پر کلمہ پڑھ رہا ہوں اور میرے آپ سے کوئی مقاصد نہیں ہے، کوئی میرے تعلقات نہیں ہیں، کہنے کو میں بھی مسلمان ہوں، کہنے کو آپ بھی مسلمان ہیں.
یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کامل ایمان اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، مودت کے ساتھ رہیں، رحم و کرم کا معاملہ ان کا آپس میں ہو۔ آپ نے پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو اگر تم کرنے لگ جاؤ تو آپس میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی، اور یہ محبت کا بڑھ جانا ایمان کی علامت ہے۔ جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے، ایمان بڑھے گا یا ایمان مضبوط ہوگا، کامل ہوگا آپسی محبت کی وجہ سے۔ پھر اب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ، وہ سبب بتا رہے ہیں جس کو اپنا کر کے آپس میں مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں اور جنت میں داخلے کا ایک سبب بنا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس تعلیم پر صحابہ نے اس قدر عمل کیا، دو صحابہ اگر آپس میں ملتے پہلے سلام کرتے، مصافحہ ہو جاتا، اس کے بعد پھر جب یہ دونوں جدا ہوتے یا باتیں کرتے ہوئے گزر جاتے، درمیان میں ایک دیوار بھی آ جاتی، ایک درخت بھی آ جاتا، پھر آمنا سامنا ہوتا تو دونوں پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ اس قدر تعلیم صحابہ کی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دی، اس تعلیم پر صحابہ نے ایسے عمل کر کے دکھایا بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معیار بھی بتایا کہ سلام اس کو بھی کرنا ہے جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور اس کو بھی کرنا ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں، محض ایمانی بنیاد پر۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بنو آدم میں یہی چیز عام ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کی دلی محبت پیدا ہونے کا یہ اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ آپس میں سلام کرو۔ بڑا افسوس ہوتا ہے معاشرے پہ جب نظر دوڑاتے ہیں، لوگوں کو سلام کرو، سامنے سے گزر رہے ہیں یا ایک ہی مجلس میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار منہ پھیر لیا جاتا ہے، سلام سننے کے باوجود ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں، ہونٹ تک نہیں ہلتے ہیں۔ یہ کون سے اخلاق ہیں، یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جنت میں داخلہ کا یہ سبب ہے، اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان کامل ہونا ہے، اور ایمان کی تکمیل کے لیے آپس میں سلام کو عام کرنے کی تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا دنیا کو۔ اور میرے اور آپ کا یہی اسوہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم سلام کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع اس قدر اعلیٰ اور عمدہ تھا کہ آپ اگر بچوں کی مجلس سے بھی گزرتے، بچے کھیل رہے ہوتے، وہاں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کیا کرتے۔ اگر آپ کو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو کیوں سلام کروں، میں اس سے بڑا ہوں، میرا عہدہ بڑا ہے، میری شان بڑی ہے، میرا امیج اور اسٹیٹس بڑا ہے، میں اس سے کئی ناحیوں سے اس پر فضیلت رکھتا ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ تو پھر بتائیں افضل الرسل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے سے بڑھ کر کے کسی کا اسوہ ہو سکتا ہے؟ آئیڈیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے کہ آپ بچوں پر سے گزر رہے ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو، کھیلنے والے بچوں کو سلام کیا کرتے۔ یہاں کون سی عزت گھٹی، کون سا آپ کا اسٹیٹس کم ہوا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے آپسی محبت کو عام کرنے، اور یہ ایک ذریعہ ہے آپسی نفرت، بغض و عداوت، کینے کپٹ کو ختم کرنے کے۔ سینے اس قدر جل رہے ہیں ایک دوسرے سے، نفرت، عداوت، بغض، دشمنیوں کے سبب، پتہ نہیں کب پھوٹ پڑ جائیں، کب یہ لاوا نکل جائے، اور اس قدر دشمنیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کھڑے ایک ساتھ ہیں، باتیں گفتگو کریں گے، لیکن دلوں میں وہی کینہ کپٹ ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے سلام کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہترین ایک اسوہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت تھی کہ آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا۔ معزز حاضرین، دوسرا وسیلہ، دوسرا سبب ایمانی اخوت کو مضبوط کرنے کا، دل سے ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تحابو، تہادو تحابو۔ صحیح ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ مختصر کلمات، مکتب میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں۔ معنی اس کا کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دو، تحفے تحائف دیا کرو، اور آپس میں محبت کو عام کرو۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو تحفہ دیجیے، آپ کا دوست اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا۔ اور تحفے تحائف دینے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، آپ کا نمونہ کیا تھا؟ کیونکہ آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی ہدیہ دیتا
آپ کبھی منع نہیں کرتے، آپ اس کو قبول کرتے، اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس ہدیے کے مطابق آپ بھی اس کو تحفہ دیا کرتے جو آپ کو تحفہ دیتا۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو تحفہ دیتے۔ یہاں تک کہ آپ کی ایک اور حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت مسلم سے خطاب کیا اور کہا کہ اگر مجھے کوئی بکری کا کھر لا کر کے بھی بطور تحفہ اور ہدیہ دینا چاہے تو میں اس کو قبول کروں گا۔ بکری کا کھر کیا ہے؟ بکری کے پیر میں جو آخری حصہ ہوتا ہے، پنجہ جسے کہیں، یا پھر اسی طریقے سے وہ ہڈی جس پر بالکل معمولی سا گوشت لگا ہو، ایسی چیز بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے بطور تحفہ اور ہدیہ مجھے لا کر دے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں تعلیم دی اور کیوں آپ نے عملی طور پر یہ نمونہ پیش کیا؟ یہ اہم اسباب ہے میرے بھائیوں، دلوں میں موجود نفرت کو، عداوت کو ختم کرنے کا، دلوں میں محبتوں کو عام کرنے کا، دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے کا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ نفرتیں نہ صرف میرے اور آپ کی ہو گئیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی خاندانی طور پر چل رہی ہوتی ہیں۔ کسی سے آپ کی دشمنی ہے، کسی سے آپ کو کوئی اختلاف ہے، نہ صرف ہم آپس میں اختلاف کیے بیٹھے ہیں بلکہ اپنی آنے والی اولاد کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سے نفرت کرو، فلاں کے قریب نہ جاؤ، فلاں سے نہ ملنا، فلاں سے تعلقات نہ رکھنا۔ ان کا کیا قصور ہے؟ بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ اپنے چچا سے نہ ملے، اپنے ماموں سے نہ ملے، اپنی خالہ سے نہ ملے، اپنے پھوپھی سے نہ ملے، اور یا اپنے دور کے رشتہ داری کیوں نہ ہو؟ کبھی کبھار تو ایسے حالات ہیں کہ بچے اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو جانتے تک نہیں کہ ان کا چاچا کون ہے، ماموں کون ہے، بھائی، اور اسی طریقے سے خالو خالہ کون ہے۔ اس قدر ہمارے اندر دوریاں قائم ہو چکی ہیں، دوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے درمیان یہ جڑیں مضبوط نہیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دی اور صحابہ نے جس پر زندگی بھر عمل کیا۔ یہ کمزوری کی وجہ سے شیطان نے ایسا حملہ کیا کہ اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں۔ آج خونی رشتوں میں آپسی نفرت اور عداوت و بغض ہے، حسد موجود ہو چکا ہے۔ کسی کو اچھا دیکھ کر کے اپنا ایک مسلمان بھائی مسکراتا نہیں ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دعا یا کلمات اس کی زبان سے نکلنا تو دور، چہرے پر وہ مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمانی علامت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمانی علامت یہ ہے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، اور پھر جہاں ہدیہ دینے اور لینے کی بات ہے وہاں اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ مسئلہ آتا ہے کہ جس کا کاسٹلی ہوگا، مہنگا ہدیہ ہوگا، اس کی عزت کی جائے گی، اسی کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے، اور کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کم اگر ہدیہ دے بھی دے، دیکھیں ہدیے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، دینے والا لاکھوں کا دے یا دینے والا چند روپیوں کا دے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، وہ اس کی اپنی محبت ہے، اپنائیت ہے، اس کو اسی طریقے سے قبول کیجیے، اسی قدر کی نگاہ سے دیکھیے۔ کبھی اس سے حیثیتیں نہیں ناپی جانی چاہیے۔ ان حیثیتوں کے چکر میں پڑ کر ہم بہت سارے اپنے عزیزوں کو جو دل سے ہماری عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، ان کو ہم نے دور کر دیا، اور ایسے لوگ جو صرف اور صرف اپنے پیسوں کے بل بوتے پر ہمیں گویا کہ خرید لیتے ہیں، ہمیں اپنے قریب کر لیتے ہیں، جو اصلی محبت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھار یہ صرف دکھاوے اور اسی طریقے سے ریا و نمود والے مسائل۔ میرے بھائیوں، حقیقی محبت یہی ہے کہ آپ ان پیسوں کی بنیاد پر کسی کو نہ ٹولیں، آپسی محبت دل سے ہوتی ہے، آپسی قدر دل سے ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور سبب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس پر عمل صحابہ کو کروایا کرتے، بلکہ دن میں 5 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، تعلیم دی، اور وہ کیا ہے؟ روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ جب صفوں میں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے، اقیموا صفوفکم، 3 مرتبہ یہ کلمہ دہراتے کہ اپنی صفوں کو قائم کر لو، درست کر لو۔ پھر آپ فرماتے، واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اللہ کی قسم تم اپنی صفیں درست رکھو، اگر تم نے صفوں کو درست نہیں کیا تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دوریاں پیدا کر دیں گے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ صفوں میں مل کر کے کھڑے رہیں۔ پھر صحابی رسول نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کے درمیان آ کر آپ ہمیں آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا کرتے۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب کوئی بھی شخص صف میں کھڑا ہوتا اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتا، گھٹنے سے گھٹنا ملا لیتا، ٹخنے سے ٹخنا مل جاتا تھا۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے وقت میں ہمیں یہ حکم دیا کرتے تھے۔ کیا بات ہوئی
کہ جب آپ ایسے مل کر کھڑے رہیں گے، اس قدر قربت کی وجہ سے دلوں میں بھی محبت، کیونکہ اللہ کی عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کی آپ تعمیل کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا آپ عمل کر رہے ہیں، اس کے سبب اللہ رب العزت مسلمانوں کی اجتماعیت چاہتے ہیں، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رہے۔ کبھی بھی اسلام نے مذمت کی، اختلافات کی، انتشار کی، ایک بھائی کسی چھوٹے مسئلے پر کسی سے دور ہو جائے، اسلام نے کبھی قبول نہیں کیا۔ اسلام نے ہمیشہ ان مسائل کو ختم کر کے دل کو بڑا کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ آپس میں آ کر کے ملو، قربت کو بناؤ، اپنے درمیان قرابت داری کو قائم کرو، صلہ رحمی کو قائم کرو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں صحابہ کو آپ نے تعلیم دی، اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، جس کو اپنا کر کے ہم آپس میں ایمانی اخوت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بعض صحابہ کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے، صحابہ خود آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں، اس سے اللہ رب العزت کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو براہ کرم جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا نسخہ بتائیے کہ جس کو اگر میں اپنا لوں، اس پر عمل کرنے لگ جاؤں تو مجھ سے اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ یہاں 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ صحابہ کرام ہمیشہ خیر کے طلبگار تھے، اچھائی کو آ کر پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور دوسری چیز صرف اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض کر کے بیٹھ جائیں، یہ بھی مطلوب نہیں تھا، یا پھر یہ کہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں زندگی گزار دیں اور اللہ کو ناراض کرتے رہے زندگی بھر، یہ بھی نہیں، اس کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ تمام حقوق کو علماء کرام نے، گویا اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے بیان کیا کہ ایک حق اللہ کا ہے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور ایک حق بندوں کا ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی جہاں اللہ کو خوش کرنا ہے وہاں آپ اللہ کو خوش کیجیے، اور جہاں بندوں کو خوش کرنا ہے وہاں بندوں کو خوش کیجیے۔ اور خوش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاپلوسی کریں یا پھر جی حضوری کرتے رہیں، نہیں، اللہ رب العزت کے حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا مجھ اکیلے کی عبادت کرو، میرے سوا کسی کو میری عبادت میں شریک نہ کرنا۔ شرک، اللہ رب العزت شرک کو بہت ہی ناپسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو موت سے پہلے جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اور حقوق العباد میں جو رشتہ داریاں ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، غیر مسلمین کے حقوق ہیں، اس طریقے سے جتنے حقوق آپ پر بنتے ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، جتنی آپ کی طاقت ہے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ان حقوق کو پورا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں صحابی نے جب سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی لمبی تقریر نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب جنگل بیاباں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جائیں، بیوی بچوں کے حقوق بھول جائیں، لوگوں کے حقوق بھول جائیں، رشتہ داروں کے حقوق بھول جائیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ان کے پیچھے مت پڑو، جتنی آپ کی ضرورت پوری ہوگی اللہ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھتے رہو۔ دوسرا مطلب علماء نے بیان کیا کہ ہر ایسی چیز سے دور رہو جو آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، آخرت میں آپ کو نقصان پہنچائے، ایسی ہر چیز سے دور ہو جاؤ۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جس سے آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا دین متاثر ہو، ایسی ہر چیز سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے وَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، ایسا اگر آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی محبت کیسے حاصل ہوگی، وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، لوگوں کے ہاتھوں میں، لوگوں کی جیبوں میں، لوگوں کے بینک بیلنس میں جو ہے، لوگوں کے مال و دولت سے دور ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ یعنی کسی سے اس غرض سے محبت نہ کرو، یا کسی سے اس غرض سے قریبی اور تعلق نہ قائم کرو کہ وہ مجھے کچھ دے گا، اس سے مجھے کچھ ملے گا۔ یہ اگر چاہت رہے گی
تو جب تک ملنا ہے ملے گا، اس کے بعد پھر وہ نفرت کرنے لگ جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین اصول دیا زندگی گزارنے کا اور پرفیکٹ مسلمان بننے کا۔ کہا کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ محبت کرے گا، اور جہاں لوگوں کے پاس موجود مالوں سے دور ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یہ بے غرض محبت لوگوں سے ہونی چاہیے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر دوں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک شخص بنو اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایک قریے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایک فرشتے کو اتار دیا۔ اس راستے میں اللہ کا فرشتہ اس شخص سے مل گیا اور اس نے پوچھا اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اخن لی فی ہذہ القریہ، میرا ایک بھائی ہے اس قریے میں، اس سے میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کوئی رشتہ داری ہے اس سے، رشتے کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ آپسی کوئی لین دین والا معاملہ ہے جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ کہا نہیں، بس ایسے ہی میرا بھائی ہے، ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ سنیے، اس کے بعد اس فرشتے نے کہا، جب اس شخص نے کہا احببتہ فی اللہ عز وجل، میں اس سے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہوں، اس سے میرا تعلق صرف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے یا اللہ سے اجر و ثواب کی امید پر ہے، تو اس فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، مجھے اللہ کا میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں، لوگوں سے بے غرض محبت کیجیے۔ کبھی کسی سے ملاقات کے لیے، کسی سے تعلق کے لیے، کسی سے قرابت داری بڑھانے کے لیے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ایک موٹیو ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، ایک غرض ہوتی ہے، اس غرض پر توجہ دیجیے۔ اگر وہ دنیاوی غرض و اغراض ہیں تو رشتہ داریاں، وہ قربت، وہ تعلق زیادہ دیر رہنے والا نہیں۔ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے قریب ہوئیے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ مقصد مومن کا ہونا چاہیے۔ کسی سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے آپ دور ہوتے ہیں اللہ کو وہ ناراض کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس وجہ سے آپ دور ہو جائیں۔ یہی اگر ہمارا معیار بنے تو یہ تعلقات تا دیر چلیں گے، اور یہ تعلقات ہمیں کامیاب بھی کریں گے، ہمارے حق میں مفید ثابت ہوں گے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو مقاصد ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ بہت سارے مقاصد سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالخصوص آج امت کا بڑا مسئلہ اور بڑا فتنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے، ہر امت کو آزمایا گیا ہے، اس امت کو مال سے آزمایا جائے گا، اور مال ہر ایک کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مال سے انسان کا تعلق ہوتا ہے، ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے، یہ فطری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس قدر جس قدر اللہ نے کہا ہے، اس قدر جس قدر دین نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ اگر یہ محبت دل میں جگہ کر جائے تو پھر اللہ کی محبت کے حصول میں انسان بے فکر ہو جائے گا، لوگوں سے محبت میں انسان بے غرض ہو جائے گا، اور اس طریقے سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس طریقے سے ہم گویا کہ شیطان کے حامی بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت کے دین کے سلسلے میں ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہمارے جو حالات ہیں یہی گواہی دیتے ہیں کہ لوگ صرف اور صرف مال کی بنیاد پر لوگوں سے قریب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں ہے، اکثر حادثات، اکثر حالات یہی گواہی دیتے ہیں کہ لوگ اگر آپ سے جڑتے ہیں تو آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس جیب بھری ہوئی ہے، اور جیسے ہی جیب خالی ہونے لگ جائے، کسی نقصان کا آپ نے سامنا کر لیا، اس کے بعد خود بخود لوگوں کے، یہاں تک کہ اپنوں نے بھی یہی دغا دیا ہے، اپنوں کی بھی بے وفائی یہاں ظاہر ہونے لگتی ہے، خود بخود لوگوں کے اپنے دائرے دراز ہونے لگتے ہیں، تعلقات اور فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، اور تعلقات خراب ختم اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، اس لیے ایک پیغام اہم حدیث کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں کہ بے غرض محبت لوگوں سے جب آپ کریں گے، دوستیاں ایسے قائم کیجیے جو آپ کو نہ صرف اس دنیا میں فائدہ دیں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ دے سکیں۔ صحیح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین کو اللہ رب العزت جب جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں جانے کے بعد جیسے ایک دوست اپنے دوست سے اپنا حق لینے کے لیے اس طریقے سے جھگڑا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس سے زیادہ مومنین اللہ تعالیٰ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے بات کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے کچھ بھائی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد مومنین یہ کہیں گے، اے اللہ رب العزت، اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، اے اللہ تعالیٰ، ہمارے کچھ بھائی ہیں
جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ہمارے ساتھ جہاد انہوں نے کیا، ہم ان کو آج نہیں پا رہے ہیں، گم پا رہے ہیں، آج وہ جنت میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو جنت میں داخل کر دے۔ یہ دوستیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو اجازت دیں گے۔ یاد رکھیں، جہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دوستی قائم کریں گے، لوگوں سے تعلقات بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا شفیع ضرور بنائے گا جو کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، یا آپ کو آپ کے کسی حقیقی دوست کے لیے سفارش کا حقدار بنائے گا۔ اور جب یہ لوگ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بنیاد پر ان لوگوں کو جو گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کسی کو اس کے ٹخنوں تک آگ جلا چکی ہوگی، کسی کو اس کے گھٹنوں تک، اس طریقے سے گناہوں کے اعتبار سے جہنم میں ان کو سزا مل رہی ہوگی، چہروں کو چھوڑ کر، تاکہ پہچان باقی رہے۔ یہ مومنین جا کر کے ان کو چہروں سے پہچانیں گے اور پھر اپنے ساتھ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ایک پیغام ہے لوگوں سے تعلقات کو قائم کرنے کا۔ اور جیسے جو وسائل بیان کیے گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، سب سے پہلے آپ کو سلام عام کرنا ہے، اور پھر اس طریقے سے ایمانی اخوت و محبت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ صفوں کی درستگی ہے نمازوں کے وقت میں۔ تیسرا، ہدیہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف عطا کرتے ہونا، دیتے اور لیتے رہنا چاہیے، اور اس طریقے سے دنیا سے بے رغبت ہو جانے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، لوگوں سے بے غرض محبت کرنے سے لوگوں بھی آپ سے قریب ہونے لگیں گے۔ لہٰذا یہی وہ الفت ہے، یہی وہ محبت ہے، ایمانی اخوت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت عام اعلان کر دیں گے کہ جاؤ اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم، جن کو بھی تم پہچانتے ہو اپنے دوستوں کو جنت میں لے کر کے آ جاؤ۔ لہٰذا اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہی ہمارا حقیقی معیار ہونا چاہیے۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں جو محبت اور تعلقات لوگوں سے ہوں گے وہ مضبوط ہوں گے۔ یہی صحابہ کی خوبیاں تھیں جن کو اپنا کر کے وہ کامیاب ہوئے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں، آج ضرورت اس بات کی ہے، معاشرے میں نفرتوں کا دور دورہ ہے، حسد کا دور دورہ ہے، دشمنیوں کا دور دورہ ہے۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو اپنی ایمانی صفات کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، رشتہ داریوں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، قربت اور قرابت داری کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، کما حق ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر، ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ حسن خاتمہ عطا کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔